بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش و خرم رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کے ولاگز، اس سے پہلے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب ٹیکا سے لیے گئے، آپ کو پیش کیے گئے۔ آج سے ان کی دوسری کتاب جس کا نام ہے کڑوے گلاب، اس کے مضمون و مضامین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا۔ کڑوے گلاب کتاب سے مضامین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب محمد سلیم بٹ صاحب نے کل اب تک 6 کتابیں جو میرے پاس موجود تھیں وہ لکھ چکے ہیں، اور جس کا پہلی کتاب ٹیکا سے تقریباً تمام مضامین میں نے اپنے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی پر اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد میں دوسری کتاب ان کی وہ شروع کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ میرے پاس ان کی جو دوسری کتاب جس کا نام ہے رقص دیوانگی وہ مسنگ ہے۔ وہ کسی دوست کو میں نے دی لیکن اس نے وہ واپس نہیں کی، تو اس کے لیے میں محترم بٹ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مجھے مہیا کر دیں۔ تو مین وائل میں ان کی اس سے اگلی کتاب جس کا نام ہے کڑوے گلاب، اس کے مضامین اپلوڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کی کتاب کڑوے گلاب سے بٹ صاحب کے مضامین۔ کڑوے گلاب تصنیف کے بارے میں ان کے محمد سلیم بٹ صاحب کے جو دوست و احباب ان کے خیالات جو اس کتاب میں درج ہیں وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایم اے خان تاشقند سے وہ لکھتے ہیں عزم صمیم کے عنوان سے: محمد سلیم بٹ ہمارے ایک بے تکلف دوست ہیں۔ وہ نہ صرف بے تکلفی سے باتیں کرتے ہیں بلکہ زندگی کی حرکت میں اور مضامین لکھنے میں بھی بڑے ہی بے تکلف ہیں۔ ان کی بے تکلفانہ باتیں عوامی زبان میں اور بڑی ہی گہری ہوتی ہیں، معاشرتی مسائل پر سوچ کا ایک خاص پہلو رکھتے ہیں جو عوامی بھی ہے اور تیز بھی، لیکن اس کی تیزی سرجن کے نشتر کی سی تیزی ہے۔ اس وقت وطن عزیز کے ادیبوں، شاعروں، سیاستدانوں، فوجیوں اور سائنسدانوں کے مسائل کے حل کے لیے سلیم بٹ کی معاشرتی سوچ کے اس پہلو پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ ٹیکا اور رقص دیوانگی کے بعد ان کی موجودہ کتاب یعنی کڑوے گلاب یہ ثابت کرتی ہے کہ بٹ صاحب عزم صمیم کے مالک ہیں، اور امید ہے کہ تحریروں سے آگے بڑھ کر عملی دنیا میں بھی جلد ہی کچھ نہ کچھ کارنامہ کر دکھائیں گے۔ میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ ارشاد احمد عارف صاحب لاہور سے جناب سلیم بٹ صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں۔ عنوان ہے طلوع۔ سلیم بٹ صاحب سے میرا تعارف ان کی تحریروں کے حوالے سے ہے۔ ان کی تحریروں سے ہرگز نہیں لگتا کہ یہ کسی بٹ کی تحریریں ہیں، کیونکہ ان میں نہ تو سری پائے اور نہ کھد کا ذکر ملتا ہے اور نہ گوشتابے یا شب دیگ کا۔
البتہ ان کی تحریر میں جو چاشنی ہے وہ گشتابے اور شبدیگ سے زیادہ مزہ دیتی ہے۔ بٹ صاحب ایک سچی اور محب وطن پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ حساس دل اور غنی دماغ رکھتے ہیں۔ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے اور اپنے ملک و قوم کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اور خوشحال اقوام کی صف میں کھڑا کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس لیے ان کی تحریروں میں طنز و مزاح بھی ہے اور سوز و گداز بھی۔ کبھی وہ اپنے حکمرانوں اور طبقہ اشرافیہ کی چٹکی کاٹتے ہیں اور کبھی نشتر زنی پر اتر آتے ہیں، مگر دونوں مواقع پر ان کے پیش نظر اصلاح احوال اور ملک و قوم کی بہتری ہوتی ہے۔ رواں اور سلیس زبان میں لکھی گئی یہ تحریریں یقیناً اپنے قارئین سے داد وصول کریں گی اور بٹ صاحب کی وسعت مطالعہ، قوت مشاہدہ اور زبان و بیان پر دسترس کا نقش قائم کریں گی۔ میں نے کتاب چیدہ چیدہ دیکھی ہے، تفصیل سے مطالعہ نہیں کر سکا اور ان کی شخصیت سے بھی کما حقہ واقف نہیں، اس لیے کتاب پر اظہار خیال میں محتاط ہوں۔ تاہم کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد قارئین میری رائے سے اتفاق کریں گے کہ کتاب واقعی قابل مطالعہ ہے۔ اسے خریدنے اور خرید کر پڑھنے والوں کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہی کسی مصنف کی کامیابی اور کتاب کی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ ارشاد احمد عارف، سرائے درویش، 230 مرغزار آفیسرز کالونی، ملتان روڈ، لاہور۔ مشہور مصنف اور مدبر جناب احمد ندیم قاسمی جناب بٹ صاحب کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، عنوان ہے مثبت سوچیں۔ محمد سلیم بٹ نے اپنی تیسری کتاب میں بھی اپنی مثبت سوچیں اس سلیقے سے جمع کر دی ہیں کہ ان کی دردمندی اور تعمیر تنقیدی رجحانات کا قائل ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا پورا معاشرہ ان کے لیے کھلی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اس کتاب کا جو بھی صفحہ الٹتے ہیں انہیں ایک اور معاشرتی المیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر وہ اس المیہ کو حقائق کی صورت میں یا براہ راست انداز میں یوں پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والا چاہے سوچ و بچار کے معاملے میں پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ پگھل کر رہ جاتا ہے۔ ویسے تو قدرت نے ہمیں لاتعداد مبصرین سے نواز رکھا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی سلیم بٹ کی سی دور رس نگاہ نہیں رکھتا۔ یہ نگاہ معیشت، سیاست اور ثقافت کے ہزار پردوں کو چاک کر کے اس حقیقت تک پہنچ جاتی ہے جس سے ہمارے ارباب اقتدار، ارباب سیاست اور ارباب دانش دردناک حد تک بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ قطعی طور پر غیر جانبدارانہ اور منصفانہ اسلوب میں جرأت اور بے خوفی کے ساتھ اپنے معافی ضمیر کو سیدھے سادے اور عام بول چال کے الفاظ میں سپرد قلم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ایک ایک لفظ پرتاثیر ہوتا ہے جو سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی۔ جناب ڈاکٹر محمد اجمل نیازی بٹ صاحب کے سلسلے میں یوں رقم تراز ہیں، عنوان ہے سچے جذبے۔ محمد سلیم بٹ کو پڑھتے ہوئے میرا پہلا تاثر حیرت کا ہے۔ وہ نہ تو اپنے آپ کو باقاعدہ کوئی ادیب سمجھتے ہیں اور نہ ہی کوئی دانشور۔ اسی اجلے احساس نے ان کو اعلیٰ درجے کا ادیب اور دانشور بنا دیا ہے۔ ادیب بننے، تکبر اور ذوم کے درمیان سادہ اور فرسودہ انسان محمد سلیم بٹ خوشبو کے ایک تازہ جھونکے کی طرح ہے۔ وہ لوگ جنہیں ادیب ہونے کا احساس نہ تھا اور جب انہوں نے بے ساختہ پن کے بانک پن کے ساتھ لکھا
تو وہ زندہ تر ہو گئے۔ مثال کے طور پر کرنل محمد خان کی پہلی کتاب بجنگ آمد، اس کے بعد اپنی دوسری اور تیسری کتاب میں زور لگانے کے باوجود کرنل محمد خان پہلی والی بات پیدا نہیں کر سکے کہ لوگوں نے انہیں بہت بڑا ادیب کہنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں یا دوسرے لکھنے والے محمد سلیم بٹ کو ادیب کہیں بھی تو وہ ہرگز یہ نہ مانیں، مگر آنے والے دنوں میں پوری ادبی دنیا محمد سلیم بٹ کو ایک سچا ادیب تسلیم کرے گی، اور میرے خیال میں سچا ادیب بڑے ادیب سے بڑا ہوتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کیا سوچ کر بٹ صاحب نے اپنی پہلی کتاب کا نام ٹیکہ رکھا ہے۔ اس کتاب میں شامل تحریریں پڑھنے والوں کے لیے طاقت کے ٹیکے سے کم نہیں۔ سلیم بٹ کی ہر مختصر تحریر ایک ٹیکہ ہے جو انسان کو مزید طاقتور اور زندہ تر کر دیتی ہے۔ بٹ صاحب کی دوسری کتاب رقص دیوانگی ہے، اور کوئی بندہ دیوانگی ہی میں رقص کرتا ہے یا اس وقت اس پر دیوانگی طاری ہوتی ہے جب وہ رقص کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لفظ جو سلیم بٹ کی تحریر میں آئے ہیں مجھے رقص کرتے ہوئے لگتے ہیں، اور یہ تو وہ خود ہی جانتے ہوں گے کہ رقص اور وجد میں کوئی فرق نہیں۔ وجد بھی تو وجود کی ایک ادا ہے۔ یہی انجانی کیفیت بٹ صاحب کو ایک صوفی کی حیثیت میں سامنے لا رہی ہے۔ بٹ صاحب کی تحریروں میں جو معجزہ ہے وہ ان کا اختصار ہے۔ مختصر نویسی ہی معجزہ نگاری ہوتی ہے۔ میں ادب کے صدر دروازے پر سلیم بٹ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ان کی تحریر میں جو تاثیر ہے وہ آج کے زمانے میں کم لکھنے والوں کے ہاں ملتی ہے۔ ان کی یہ کتاب بھی قارئین کے لیے ایک تحفہ سے کم نہیں، جس کو پڑھ کر وہ ایک ادیب کی خدمات کو سراہیں گے۔ چونکہ بٹ صاحب ایک کامیاب اور اعلیٰ دل و دماغ والے بینکر ہیں، مگر ان کی زندگی میں حساب کتاب نظر نہیں آتا۔ وہ بے حساب جذبوں کو اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں۔ یہی ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ایک بہترین سپورٹس مین کی حیثیت سے ان کی تحریروں میں بھی یہ سپرٹ دکھائی دیتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وصف اگر سب لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا جنت بن جائے۔ میری نیک دعائیں سلیم بٹ صاحب کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر محمد اجمل نیازی، 6D وحدت کالونی، لاہور، پاکستان۔ جناب محمد سلیم بٹ صاحب خود اپنے بارے میں یوں لکھتے ہیں، پیش لفظ: میں تو اپنی دل کی بات اگلے دل تک پہنچانے کے لیے زیادہ لفاظی کا سہارا نہیں لینا چاہتا۔ میری رائے میں لکھائی ایسی ہو جو زود ہضم ہو، سیدھی اور سادہ ہو، تاکہ ہر کسی کو سمجھ آ سکے اور ہر کسی کی اس تک پہنچ ہو۔ بس یہی مشن سامنے ہے۔ حسب معمول کتاب حاضہ میں فلسفہ نہیں جھاڑا، بلکہ جیسے خیال آیا اور جس کا خیال آیا اس پر قلم اٹھائی، اور اگر کہیں سے کسی کام کا ٹوٹا ہاتھ آیا تو بھی قارئین کی نظر کر دیا۔ ہر موضوع کو چھوا تاکہ کتاب کسی ٹھپے کا شکار نہ ہو۔ اسی نکتے کے پیش نظر چند تاریخی شخصیات کا مختصر یا سطحی تعارف بھی چھاپا جا رہا ہے، تاکہ وہ قاری کے ذہن میں جذبہ خدمت، حریت، حب الوطنی اور زندگی میں کچھ کر گزرنے کی امنگ کو مزید اجاگر کر سکے، اور سب سے بڑھ کر وہ مذہبی تعصب سے دور ہٹ سکیں، اور وطن عزیز کے لیے تھوڑا سا درد اس کے مستقبل کے سہانے سپنوں
اور ڈراؤنے خوابوں پر بہنے والے خوشی اور غم کے آنسو ہماری سوچ میں ایک طرف اس سے ہمدردی، دوسری طرف اس پر فخر اور اس کے لیے کچھ کر گزرنے کے لیے ہل جل ضرور لائے۔ محمد سلیم بٹ، 1A کینال پارک، گلبرگ، لاہور، پاکستان۔ مشہور بینکر جناب طارق سعید بٹ صاحب محمد سلیم بٹ صاحب کے بارے میں اسی کتاب یعنی کڑوے گلاب کے بارے میں اپنی رائے کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں۔ صاحب کتاب سلیم بٹ کی تیسری کتاب بھی میدان میں آ گئی۔ پچھلی 2-3 دہائیوں سے بطور ایک ساتھی کے میں نے جو اس شخص کا تجزیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے سوچتا ہے اور پھر اسی تیزی سے اس پر عمل کرتا ہے۔ جس کام کا ارادہ کر لے پھر لوگ چاہے اس کے خلاف پمفلٹ بانٹیں یا سڑکوں پر لکھیں یا پھر اخبارات کارے کر دیں، اس پر جو دھن سمائی ہوتی ہے اسے کر کے چھوڑتا ہے، اور بالآخر اس کے دشمن بھی جن کا نہ اس نے کبھی کچھ بگاڑا ہوتا ہے نہ برا کیا ہوتا، بالآخر بیگی بلی بن جاتے ہیں۔ سلیم صاحب نے بطور اسٹوڈنٹ لیڈر، لیبر لیڈر، سپورٹس آرگنائزر، بینکر اور ادیب ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہمدردی نہ رکھے اور وہ کرے جو اس کا دل چاہے۔ وہ عہدہ چاہے اسلامیہ کالج سول لائنس اسٹوڈنٹس یونین کے سیکرٹری جنرل کا ہو، بینک آفیسر ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل کا ہو، یا سیکرٹری جنرل سائیکلنگ فیڈریشن ہو، درج بالا اصولوں کی پابندی نمایاں رہی۔ سلیم بٹ صاحب نے بے شمار پیشہ ورانہ کورسز بھی کیے اور سپورٹس کے میدان میں پاکستان کی بھرپور نمائندگی بھی کی، اور ہر جگہ ان کی حب الوطنی نمایاں رہی۔ جب سے ملک سے باہر، جہاں وہ اپنے بینک کے سینٹرل ایشیائی ملکوں کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر رہے ہیں، وہاں بھی ملک کی یاد ستاتی تھی۔ ان کی تحریر میں سرزمین پاکستان کی مٹی کی خوشبو بہت زیادہ آتی ہے۔ میں ان کا منہ بولا بیٹا ہوں، اور اس میں نے بھی تابعداری میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے زندگی کے کٹھن مراحل کو طے کرنا ان سے سیکھا ہے۔ چونکہ میں چھوٹی عمر میں باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا تھا، انہوں نے مجھے وہ کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ان کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پردیس میں رہ کر وہ پاکستان کے تمام دوستوں کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں، اور خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے یا وہ تکلیف میں ہو تو ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے اس کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں اور اس کی ہر ممکن مدد کرنے کا مجھے حکم دے دیتے ہیں، جس سے مجھے بھی اس نیک عمل میں خدمت خلق کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ باتیں میں نے ساری سلیم بٹ صاحب سے سیکھی ہیں، اس لیے مجھے بینک میں لوگ ان کا جانشین کہتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ باپ کے بعد بیٹا ہی جانشین بنتا ہے۔ اس پر مجھے فخر ہے۔ سلیم بٹ صاحب ایک سینئر بینکار ہیں، لیکن کیریئر کے میدان میں پیچھے رہ جانے کی وجہ ان کا منہ پھٹ ہونا اور جو صحیح سمجھے اس کا برملا اظہار ان کی خوبی بھی ہے اور نقص بھی۔ ان کو کئی دفعہ جھٹکے بھی دیے گئے، لیکن ان کی صحت اور سوچ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ خدا ان کی صحت کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، آمین، اور مجھے ان کی شفقت کے نیچے رکھے۔ یوں لگتا ہے کہ سلیم بٹ صاحب پاکستان واپس آ کر
کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو ہمت دے۔ یہ کتاب بھی ان کی دوسری کتابوں کی طرح اپنی دلچسپی کی وجہ سے قارئین کو پڑھنے پر خود مجبور کرے گی۔ طارق سعید بھٹ، 2 نیو کینال پارک، ہربنسپورہ، لاہور۔